کرے ورنہ صلاۃ و سلام پیش کر دیا جائے. اگر چاہتے ہیں کہ 15-20 منٹ کی گفتگو ہو تو آپ کہیں, نہیں تو صلاۃ و سلام پڑھا جائے. کیا ارادہ ہے آپ کا؟ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا. آقامہ یوم القیامت للمذنبین المتلبسین الخطائین الحالکین شفیعا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذکروا محاسن موتاکم. وقال النبی مقام آخر ولد صالح علم نافع صدقۃ جاریۃ. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. 15 سے 20 منٹ کی گفتگو ہوگی. آپ کی توجہ چاہوں گا. موت سے کس کو رستگاری ہے؟ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ہم, کل تمہاری باری ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. ساما 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. ساما 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. اور یہ شعر امام عشق و محبت کا سماعت فرمائے. ہائے غافل وہ کون سی جگہ ہے جہاں, ہائے غافل وہ کون سی ہے جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. سمجھے آپ؟ کون سی جگہ ہے؟ بلرام پور کا ہاٹ. کون سی جگہ ہے؟ 5 جاتے ہیں اور 1 رہ جاتے ہیں, 4 ہی واپس آتے ہیں. کون سی جگہ ہے؟ قبرستان ہے. قبرستان کو یاد رکھیے. آج کی جو پروگرام ہے یہ قبر, موت, ایصال ثواب کے تعلق ہے. اس پر کافی گفتگو میں کرنا چاہ رہا تھا کہ ایصال ثواب جو ہم کرتے ہیں تو اس کا کیا ثبوت ہے, اور بالخصوص والدین کریمین کی کیا عظمت و مقام ہے. لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا. پھر بھی میں مختصر گفتگو کروں گا کہ ایک مجذوب بیٹھے ہوئے تھے قبرستان کے پاس. ان سے کسی نے کہا کہ یہاں سے آبادی کتنی دوری پہ ہے, ذرا بتائیے, مجھے جانا ہے. تو مجذوب یہ کہتے ہیں کہ جو سامنے دکھ رہے میدان یہی آبادی ہے. تو بولا کہ آپ بڑے پاگل ہیں, میں آبادی کا پوچھ رہا ہوں, قبرستان کا بتا رہے ہیں. میں تو آبادی میں جانا چاہتا ہوں اور آپ جو مجھے قبرستان کا اشارہ کر رہے ہیں. تو مجذوب کہتے ہیں سنو, میں یہاں 25 سال سے رہ رہا ہوں اور میں دیکھتا ہوں شہر میں کوئی آتا بھی ہے, کوئی جاتا بھی ہے, گاؤں میں کوئی آتا بھی ہے, کوئی جاتا بھی ہے, لیکن میں اس قبرستان کو دیکھ رہا ہوں, یہاں جو ایک مرتبہ آتا ہے کبھی جاتا ہی نہیں ہے. اب تم بتاؤ کہ آبادی گاؤں ہے یا قبرستان ہے؟ تم بتاؤ کہ آبادی شہر یا قبرستان ہے؟ جہاں لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں اس کو تم آبادی کہتے ہو, یہاں تو لوگ صرف آتے ہیں کبھی جاتے ہی نہیں ہے. محترم حضرات, تو یہ قبرستان کا حال ہے. اب ہم قبرستان کو بھول چکے ہیں. میں نے حدیث پاک سے پہلے جو قرآن مقدس کی تلاوت کی ہے وہ یہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس کے بعد یہ حدیث پاک پڑھی میں نے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذکروا محاسن موتاکم. اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے جب تم میں سے کوئی مر جائے تو اس کو اچھے الفاظ سے یاد کرو. جب کوئی اسے اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب اس مردے کو پہنچاتا ہے. لیکن آج ہمارا یہ حال ہے, اچھے الفاظ سے ہم یاد تو مردے کو نہیں کر سکتے ہیں, لیکن جو پوری زندگیاں کی برائیاں میں گزری ہے وہ ہم ان کو یاد کرتے ہیں. تو پتہ چلا کہ ان کی برائیاں یاد کرنے سے انہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچے گا, لیکن ان کی برائیاں کرنے سے آپ کو گناہ ہوگا. محترم حضرات, جب کوئی انتقال کر جائے تو آپ برائی سے اس کو یاد نہ کریں, ان کو اچھائی سے یاد کریں. حدیث پاک کے الفاظ ہیں اذکروا محاسن موتاکم, اپنے مردوں کو اچھے الفاظ سے یاد کرو. اور دوسری حدیث جو میں نے پڑھی وہ یہ ہے جب تک انسان زندہ رہتا ہے جو کام کرے گا ثواب پائے گا. روزہ ہے, نماز ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے. جس میں سے جان نکل گئی
آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کو ثواب کیسے پہنچے گا؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان انتقال کر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، نیکیوں کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیز سے اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ وہ اب روزہ نہیں رکھ رہا ہے، ثواب پائے گا، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ثواب پائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے والے کو مرنے کے بعد بھی پہنچتے رہتا ہے، اگر دنیا میں انہوں نے 3 چیز چھوڑ کے گئی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ولد صالح، علم نافع، صدقۃ جاریۃ۔ اگر کوئی مرا اور نیک اولاد چھوڑ کے گیا، جب تک نیک اولاد دنیا میں رہے گی اس کا ثواب ماں باپ کو پہنچتا رہے گا۔ دوسرا کیا ہے؟ علم نافع، آپ نے دنیا کے اندر خود قرآن پڑھا، دوسروں کو سکھایا، حدیث خود سیکھی، دوسروں کو سکھایا۔ تو جس کو آپ نے قرآن سکھایا، آپ اب دنیا میں نہیں ہیں، چلے گئے ہیں، لیکن جس کو آپ نے قرآن سکھایا ہے جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اور تیسرا جو ہے وہ ہے صدقۃ جاریۃ، یعنی صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ اسے کہتے ہیں کوئی ایسے کام کر دینا کہ اس سے لوگ ہمیشہ فائدہ اٹھائیں۔ مثلا کہ پانی کی تکلیف ہے، آپ نے کسی کے نام پہ کنواں کھدوا دیا، ٹیوب ویل لگوا دیا، مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، آپ نے وہاں پہ حصہ لے لیا، مدرسے کی تعمیر ہو رہی ہے، آپ نے وہ حصہ لے لیا۔ تو حصہ لینے کے بعد آپ تو اس دنیا سے چلے گئے، مسجد تعمیر ہو رہی تھی، آپ نے 2 بوڑا سیمنٹ دے دیا، پھر آپ کا انتقال ہو گیا، وہ 2 بوڑا سیمنٹ سے دیواریں بنی، دیواروں سے مسجد بنی، اور مسجد میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو جب تک لوگ اس مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے اس کا ثواب قبر میں آپ کو ملتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو انسان انتقال کے بعد بھی ثواب کما سکتا ہے، تو وہ کیسے؟ یہ 3 چیزوں کے ذریعے سے۔ تو خوش نصیب ہے وہ لوگ جو نیک اور صالح اولاد چھوڑ جاتے ہیں۔ اب آئیے کہ جو ہم کرتے ہیں سارے ثواب، اس کا ثواب کتنا ہے؟ تو ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک بزرگ قبرستان سے گزر رہے تھے، رات ہو گئے، وہاں سو گئے، تو خواب میں دیکھا کہ قبرستان میں بہت بھیڑ بھاڑ لگی ہے۔ توجہ سے سنیں آپ، ہم لوگ معمولی سمجھتے ہیں، قبرستان سے گزر جاتے ہیں، توجہ سے سنیں آپ۔ خواب میں دیکھا کہ قبرستان میں بھیڑ بھاڑ لگی ہوئی ہے اور لوگ لائن لگائے ہوئے ہیں، اور ایک تخت ہے اس کے ہاتھ میں، جسے ہم شیرنی کہتے ہیں، جو تھالی کی طرح بڑا ہوتا ہے، جس میں کچھ لینے کے لیے ہم لائن لگاتے ہیں۔ ہر کوئی لائن لگایا ہوا ہے اور ہر ایک کو اپنے تخت میں ملتا ہے اور پھر واپس اپنے قبروں میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بزرگ کہتے ہیں کہ تم لوگ کون ہو، یہ کیا تقسیم ہو رہا ہے، تم کیا لے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ مردے ہیں اس قبرستان کے۔ بولے یہ لائن لگایا کیا لے رہے ہو؟ بولے ہم لوگ نیکیاں لے رہے ہیں۔ بولے نیکیاں مرنے کے بعد؟ وہ کیسے؟ بولے ایک بزرگ آج 2 سال پہلے اس قبرستان سے گزر رہا تھا تو قبرستان میں ٹھہر گیا، اور ٹھہر کے صرف 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد 3 بار پڑھا، اور 3 بار پڑھنے کے بعد تمام قبرستان والوں کو بخش دیا۔ تو وہی ثواب آج 2 سال سے بڑھ رہا ہے، ختم نہیں ہو رہا ہے۔ آپ آسان سمجھ رہے ہیں، اور کوئی کم بخت بد نصیب یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پڑھنے سے وہاں کہیں ثواب پہنچے گا۔ ارے ہم نہیں، قرآن سے پوچھو، حدیث سے پوچھو۔ ارے ہم تو ایسے ہیں، اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ اس نبی نے ہمیں بتا دیا کہ قبر میں کیا ہونے والا ہے، قیامت میں کیا ہونے والا ہے۔ جو نبی نے کہہ دیا ہم نے اس پر یقین کر لیا، اور ہمارا عمل اس پر قیامت تک رہے گا۔ محترم حضرات، اب آئیے کہ جو ہم یہ نیاز فاتحہ یہ وہ کرتے ہیں، تو اس کا ثواب مردوں کے پہنچے گا یا نہیں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کوئی حج کرنے گئے ہوں گے یا عمرہ کرنے گئے ہوں گے تو انہیں ایک کنواں کا نام وہاں معلوم ہوگا جسے ام سعد کہتے ہیں، بیر ام سعد۔ عربی زبان میں کنواں کو بیر کہتے ہیں، بیر، اور ام سعد نام ہو گیا، تو آج بھی وہ کنواں موجود ہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی تھے۔ جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، اب میری ماں اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسا کام کرو کہ کام میں یہاں کروں اور ثواب میری ماں کو پہنچتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ تمہارے ماں کے نام سے کنواں کھدوا دو، اور جب تک لوگ اس کنواں سے پانی پیتے رہیں گے،
जब तक लोग, अब लोग में कौन है? अमीर है, गरीब हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, औरत हैं, मर्द हैं, सब है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब तक लोग इस कुआं से पानी पीते रहेंगे तुम्हारी माँ को वहां सवाब पहुंचता रहेगा। देखिए हजरत साहब कहते या रसूल अल्लाह, मैं कुआं तो खुदवा दूंगा और लोग पीते रहेंगे, मेरी माँ को सवाब पहुंचता रहेगा, लेकिन मेरे लिए क्या? मेरे लिए क्या? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारी नेकी में कोई कमी नहीं होगी, उसके अलावा तुम्हारी माँ को सवाब मिलता रहेगा। तो आज अगर हम अपने वालिदैन करीमैन के नाम से कोई सवाब करते हैं तो यकीनन उसका अजर सवाब पहुंचता है। अब आइए अब मैं दूसरी शरीफ, वो भी बुखारी शरीफ की हदीस पेश करता हूँ, बहुत मशहूर हदीस है, उलमा जानते हैं, खाली मैं इसके सबूत के लिए पेश करता हूँ कि मुर्दे को पहुंचता है कि नहीं। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, आप ठहर गए, थोड़ी देर तवक्कुफ के ठहरने के बाद जो है आपने एक दरख्त की टहनी को लिया, हरी टहनी को लिया और तोड़ा और दोनों कब्रों के सिरहाने गाड़ दिए। अब कब्रिस्तान से आगे चले, साहबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, इससे पहले कभी ऐसा तो नहीं देखा गया था आपको कि आपने टहनी तोड़ी हो, कब्र में गाड़ा हो, इससे क्या वजह है? अब दो चीजें मैं बताऊंगा यहाँ कि मुर्दे को क्या पहुंचता है और नबी का इल्म कितना बड़ा है। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे जानिसार साहबियों, जब मैं कब्रिस्तान से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि इन दो कब्रों में आज़ाब हो रहा है। तो साहबा ने ये नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह, आप भी यहाँ पे हैं, हम भी यहाँ पे हैं, हमको तो नजर नहीं आया, आपको कैसे नजर आ गया? साहबा जानते थे कि जो हम नहीं जानते हैं वो हमारे नबी जानते हैं, और कोई गायब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करो दरूद। तो साहबा ने नहीं कहा, लेकिन आजकल के अगर 24 नंबर होते तो कह दे कि हम भी हैं, आप मालूम नहीं, आपको कैसे नजर आ गया? तो वहां भी नहीं थे, वो सहाबी थे, वो वहां भी नहीं थे, वो सहाबी थे, वो जानते हैं कि ये वो आंखें हैं जिन आंखों ने रब को देख के आया है, ये वो आंखें हैं जो रब को देख के आया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, राय तो रब्बी बेअैनी रासी, मैंने अपने रब को अपने सर की दोनों आंखों से देखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। तो वो आंखें जो रब को देख रहे, उस आंखों से क्या छुपे हो सकती है? इसलिए साहबा ने इतराज नहीं किया, वो जानते हैं जो हम नहीं जान सकते वो नबी जानते हैं। तो साहबा ने क्या किया, अल्लाह अज़ाब हो रहा था तो फिर आपने ये अमल क्यों किया? उन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर जितनी हरी चीजें होती हैं, हरी फूल, हरी पत्तियां, हरी घास, हरी दरख्त, हर हरी चीज रब के बारगाह में तस्बीह बयान करती है। क्या बयान करती है? तस्बीह बयान करती है। तो ये जो हरी टहनी मैंने तोड़ा है ये भी अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। तो मैंने जो गाड़ दिया है, जब तक ये टहनी सूखेगी नहीं, ये जो है टहनी तस्बीह पढ़ती रहेगी और उस तस्बीह का सवाब उस मुर्दे को पहुंचता रहेगा। अब अंदाजा लगाइए कि जब एक टहनी तस्बीह पढ़े तो उसका सवाब मुर्दे को पहुंचे, एक दरख्त जब तस्बीह पढ़े तो उसका सवाब मुर्दे को पहुंचे। अगर हम उम्मते मोहम्मदिया, उम्मते मुस्तफा कलाम इलाही को पढ़े, तस्बीह को पढ़े, कुरान की तिलावत करें और वो अपने मुर्दे को बख्शे तो क्यों नहीं पहुंच सकता है? मोहतरम हज़रात, तो इससे ये साबित हो गया कि जो भी हम इसाले सवाब करते हैं वो हमारे मुर्दे को पहुंचता है। वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, एक वाकया वालिदैन करीमैन के ताल्लुक से बयान कर दूं क्योंकि ये इनके वालिद गिरामी जनाब मरहूम मुजीबुर रहमान साहब के इसाले सवाब के उनके साहिबजादों ने ये तमाम किया है। अल्लाह तबारक व तआला इनकी अजर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और उनके वालिद को करी के रहमत करे। उनके वालिद साहब से मेरे बहुत देरीना ताल्लुक थे, बहुत अच्छे ताल्लुक थे। जब भी मैं यहाँ आता तो बगैर मुझसे मुलाकात किए वो नहीं रह पाते। अपने बच्चे को, उनके जो बड़े साहिबजादे हैं जनाब अली अकबर, मेरे बहुत पुराने दोस्तों में से हैं। अब तो मेरा रिश्ता हुआ है, जब रिश्ता नहीं हुआ था उस वक्त भी, रिश्ते के बाद भी आज तक हमारी दोस्ती बरकरार है। उनके वालिद से मुझे बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी। और इत्तेफाक देखिए, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो जिससे मोहब्बत करता है वो उससे करीब होता है। हालांकि